تم جب آؤ گی کھویا ہوا پاؤ گی مجھے، تم جب آؤ گی کھویا ہوا پاؤ گی مجھے، میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی نہیں، میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں، میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں، میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ وہ شاعر جس نے کہا میں بہت پہلے مر چکا ہوں۔ کچھ لوگ شعر نہیں کہتے، وہ اپنے زخم لکھتے ہیں، اور جب دنیا ان کے اشعار پڑھتی ہے تو انہیں لگتا ہے جیسے یہ الفاظ ان کے اپنے دل سے نکلے ہوں۔ ایسا ہی ایک نام تھا، جان ایلیا۔ وہ شاعر جس نے محبت بھی کی، تنہائی بھی جھیلی اور پوری زندگی خود سے سوال ہی کرتا رہا۔ جان ایلیا 1931 میں امروہہ ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک علمی خاندان سے تھا۔ بچپن ہی سے عربی، فارسی، اردو اور فلسفے سے دلچسپی رکھتے تھے۔ کم عمری میں ہی انہوں نے لکھنا شروع کر دیا، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنی غیر معمولی صلاحیت رکھنے کے باوجود انہوں نے برسوں تک اپنی شاعری کی کوئی کتاب شائع نہیں ہونے دی۔ قیام پاکستان کے کچھ برس بعد وہ کراچی آ گئے۔ یہاں انہوں نے رسائل، تحقیق اور ادبی کاموں میں حصہ لیا۔ ان کا علم صرف شاعری تک محدود نہیں تھا، وہ تاریخ، فلسفہ، مذاہب اور زبانوں پر بھی گہری نظر رکھتے تھے۔ جان ایلیا کی شاعری دوسروں سے مختلف تھی۔ وہ محبت کی بات کرتے تھے، مگر ایسے انداز میں کہ ہر لفظ میں اداسی محسوس ہوتی تھی۔ وہ تنہائی کا ذکر کرتے تھے، مگر اس میں زندگی کا فلسفہ بھی چھپا ہوتا تھا۔ اسی لیے ان کے اشعار آج بھی نوجوان نسل کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ ان کی ذاتی زندگی بھی آسان نہیں تھی۔ معروف ادیبہ زاہدہ حنا سے ان کی شادی ہوئی، مگر بعد میں دونوں کی علیحدگی ہو گئی۔ اس جدائی کا اثر ان کی زندگی اور شاعری دونوں پر نمایاں نظر آتا ہے۔ لیکن جان ایلیا نے کبھی اپنی زندگی کو صرف ایک واقعہ تک محدود نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ انسان، وقت، محبت، موت اور وجود جیسے بڑے سوالوں پر لکھتے رہے۔ ان کی پہلی شعری کتاب شاید بہت دیر سے شائع ہوئی، اور پھر یکے بعد دیگرے ان کے مجموعے سامنے آنے لگے۔ لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ شاعر صرف شعر نہیں کہتا، بلکہ دل کی ایسی کیفیت بیان کرتا ہے جسے لفظ دینا آسان نہیں ہوتا۔ جان ایلیا کی محفلیں بھی مشہور تھیں۔ ان کی حاضر جوابی، تیز ذہانت اور بے ساختہ انداز گفتگو انہیں دوسروں سے الگ بناتا تھا۔ 2002 میں جان ایلیا اس دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن آج بھی جب کوئی تنہائی محسوس کرے یا جب کوئی اپنے وجود سے سوال کرتا ہے تو جان ایلیا کے اشعار اسے اپنے لگتے ہیں۔ شاید اسی لیے جان ایلیا صرف ایک شاعر نہیں تھے، وہ ایک احساس تھے، ایک سوال تھے، اور شاید ایک ایسا درد جسے ہر دور کا انسان اپنے اندر کہیں نہ کہیں محسوس کرتا ہے۔ کچھ لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، مگر ان کے الفاظ کبھی نہیں مرتے۔ نیا ایک رشتہ پیدا کیوں کریں ہم، بچھڑنا ہے تو جھگڑا کیوں کریں ہم، خاموشی سے ادا ہو رسم دوری، کوئی ہنگامہ برپا کیوں کریں ہم، یہ کافی ہے کہ ہم دشمن نہیں ہیں، وفاداری کا دعویٰ کیوں کریں ہم، وفا، اخلاص، قربانی، محبت، اب ان لفظوں کا پیچھا کیوں کریں ہم۔ زلیخائے عزیزاں بات یہ ہے، بھلا گھاٹے کا سودا کیوں کریں ہم، ہماری ہی تمنا کیوں کرو تم، تمہاری ہی تمنا کیوں کریں ہم۔